الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک دلربا مسکراہٹ ناچنے لگی۔ میں سحرزدگی کی سی کیفیت میں بیٹھا پلک چپکائے بغیر دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ دروازے کی جانب چل پڑی۔ عین دروازے کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گئی، پھر پلٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی مدد سے فتح کا نشان بناتے ہوئے مجھے دکھانے لگی۔ مجھ سمیت دکان میں موجود سبھی افراد دم بخود بیٹھے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکل کر ہجوم میں غائب ہو گئی۔ غلام حسین ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ وہ بولے، اسے میں دوپہر تک تلاش کر رہا تھا، مختلف لوگوں سے اس کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھتا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم ہو سکا۔ ایک بار پھر سے خاموش ہو کر وہ خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر ٹیبل پر موجود جگ پر جم گئی۔ شیشے کے جگ میں آدھا پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا کر اور اس میں پانی اونڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے ایک ہی سانس میں اس کا پانی پی لیا۔ میں نے کہا، آپ اس قدر رات گئے تک جاگ رہے تھے، کیا یہ آپ کی روز کی روٹین ہے؟ وہ بولے، نہیں، میں سر شام ہی سونے کا عادی تھا۔ آج میں اس لیے جاگتا رہا کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی تنہائی میں شاید مجھ سے مل جائے۔ اچانک ایک فوری خیال کے تحت قدرے چونک کر میں نے اس سے پوچھا، غلام حسین صاحب، اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس نے فتح کا نشان بنا کر کیوں دکھایا تھا؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ اس نکتے پر یقیناً اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ بولا، اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، لہٰذا فوری طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں اس کا مطلب بتا سکتا ہوں اگر آپ سننا پسند کریں۔ وہ بولے، ضرور کہیے۔ میں نے کہا، آپ کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فتح کا نشان بنا کر آپ کو دکھانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق جیت گئی تھی اور آپ ہار گئیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہونے لگے۔ کہنے لگا، میں نے آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ وضاحت کیجیے۔ میں نے کہا، میرے جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پراسرار جن لڑکی نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اسے بھول جائیں گے، جبکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی اور آپ اپنے دعوے پر قائم نہ رہ سکے۔ غلام حسین عجیب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں عطا صاحب، میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ پراسرار لڑکی آج تک یادوں کی صورت میں میرے دل میں زندہ رہی ہے۔ میں نے کہا، غلام حسین صاحب، میں یادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اس سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھے۔ اس پیمان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی اور بقول آپ کی وہ لڑکی اس قدر حسین ہے کہ اس کے آگے اس پراسرار لڑکی جیسی کہیں لڑکیاں مانند پڑ جاتی ہے۔ اب ایسے میں آپ ہی بتائیں کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی؟ میری وضاحت نے اسے گہری سوچ میں ڈبو دیا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر نشت کے سرے پر ٹکا دیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے مشرق کی سمت کھلنے والی کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی سے آگے کوئی دوپہر لانگ اس پر تحت نگاہ سرمئی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ آسمان ستارے کی چمک سے دھیرے دھیرے محروم ہو رہا تھا۔ ماہی گیروں کی چھوٹی چھوٹی لاتعداد کشتیاں روزی کی تلاش میں بے قرار سمندر کے سینے پر تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آ رہے تھے۔ دور، بہت دور مشرق میں صبح کا ضب کوسے قزح کا مانند ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور میں اس کی کہانی میں ڈوبا ہوا سب کچھ سوچ رہا تھا۔ عشق و محبت کی اس داستان کو گہری سوچوں میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ایسی کہانیاں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں؟ غلام حسین جا چکا تھا، ہم لوگ بھی ہوٹل کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تھے، لیکن اس کہانی نے میرے رگ کو پہ گہرے اثرات نقش کر دیے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو پہنچا دیے ہیں۔ کرتی ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ خوش رہیے اور خود سے ڈھیر سارا پیار کریں۔ ایسی کہانی کے لیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔